بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل RM ٹائم ٹریول میں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے مجسمے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صرف پتھر اور دھات کا بنا ہوا پتلا نہیں، بلکہ ایک سوچ، ایک نظریہ اور ایک خواب کی علامت ہے۔ یہ مجسمہ ہے مجسمہ آزادی، جو ریاستہائے متحدہ امریکہ میں واقع ہے اور پوری دنیا میں آزادی، انصاف اور امید کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ مجسمہ صدیوں سے خاموش کھڑا ہے، مگر اس کی خاموشی میں ہزاروں کہانیاں چھپی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مجسمہ آزادی کب اور کیوں بنایا گیا، اسے کس نے بنایا، یہ امریکہ کے لیے کیوں اتنا اہم ہے، اس کے ہر حصے کا کیا مطلب ہے، اور یہ مجسمہ آج بھی دنیا کے لوگوں کے دلوں میں کیوں زندہ ہے۔ تو آئیے اس تاریخ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، مجسمہ آزادی امریکہ کے شہر نیو یارک کی بندرگاہ میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر قائم ہے۔ یہ جزیرہ پہلے ایک فوجی قلعہ تھا، بعد میں اسے مجسمہ آزادی کے لیے منتخب کیا۔ جب سمندر کے راستے جہاز نیو یارک کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی مجسمہ نظر آتا ہے۔ یہ منظر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت جذباتی ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی تلاش میں امریکہ آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات 19ویں صدی کی ہے، جب فرانس اور امریکہ کے تعلقات بہت مضبوط تھے۔ فرانس کے چند دانشوروں نے یہ سوچا کہ امریکہ میں جمہوریت کے قیام کی یاد میں ایک یادگار ہونی چاہیے۔ فرانس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کو ایک ایسا تحفہ دے جو آزادی اور دوستی کی علامت بن جائے۔ یوں مجسمہ آزادی بنانے کا خیال پیدا ہوا۔ یہ مجسمہ دراصل فرانس کی طرف سے امریکہ کے لیے دوستی اور آزادی کا ایک تحفہ تھا۔ اس مجسمے کا تصور ایک فرانسیسی مجسمہ ساز نے پیش کیا۔ انہوں نے ایک ایسی عورت کا خاکہ بنایا جو آزادی کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک مشعل ہے جو روشنی اور امید کی علامت ہو، اور دوسرے ہاتھ میں ایک تختی جس پر آزادی کا قانون درج ہو۔ یہ مجسمہ کئی سالوں کی محنت، منصوبہ بندی اور مشکلات کے بعد تیار ہوا۔ مجسمہ آزادی کو بنانے میں تقریباً 9 سال لگے۔ فرانس میں اسے تیار کیا گیا، پھر اسے ٹکڑوں میں توڑ کر سمندر کے راستے امریکہ بھیجا گیا۔ بالآخر یہ عظیم مجسمہ 1886 میں مکمل ہوا اور اسی سال اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اس دن ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ مجسمہ آزادی ایک عورت کی شکل میں ہے جو ایک لمبا لباس پہنے کھڑی ہے اور اس کے سر پہ ایک تاج ہے۔ دائیں ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل، بائیں ہاتھ میں ایک تختی، اور اس کے قدموں کے پاس ٹوٹی ہوئی زنجیریں۔ یہ سب چیزیں صرف سجاوٹ نہیں بلکہ گہرے معنی رکھتی ہیں۔ مجسمہ آزادی کے ہاتھ میں موجود مشعل روشنی اور رہنمائی کی علامت ہے۔ یہ مشعل اندھیرے میں راستہ دکھانے کا پیغام دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں ظلم، ناانصافی اور خوف ہو، وہاں آزادی کی روشنی ضرور پہنچنی چاہیے۔ مجسمے کے بائیں ہاتھ میں موجود ایک تختی پر ایک تاریخ درج ہے۔ یہ تاریخ اس دن کی یاد دلاتی ہے جب امریکہ میں آزادی کا اعلان ہوا۔ یہ تختی اس بات کی علامت ہے کہ آزادی صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ قانون اور اصولوں کے تحت حاصل کی گئی ایک نعمت ہے۔ مجسمے کے قدموں کے قریب ٹوٹی ہوئی زنجیریں نظر آتی ہیں۔ یہ زنجیریں غلامی، جبر اور ظلم سے نجات کی علامت ہیں۔ یہ پیغام دیتی ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قید کو توڑنا پڑتا ہے۔ امریکی عوام کے لیے مجسمہ آزادی صرف ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ ان کے قومی تشخص کا حصہ ہے۔ یہ مجسمہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، ہر شخص کو بولنے کی آزادی حاصل ہے، ہر فرد کو بہتر زندگی کا حق ہے۔
یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں آنے والے نئے لوگوں کے لیے یہ مجسمہ امید کی پہلی کرن ہوتی ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں لاکھوں لوگ یورپ اور دیگر علاقوں سے امریکہ آئے۔ جب وہ لمبے اور خطرناک سمندری سفر کے بعد اس مجسمے کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کیونکہ یہ مجسمہ انہیں یہ پیغام دیتا تھا کہ تم اب ایک آزاد سرزمین پر قدم رکھ رہے ہو۔ آج بھی مجسمہ آزادی امریکہ کی سب سے پہچانی جانے والی علامت ہے۔ یہ ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھتے ہیں۔ یہ مجسمہ فلموں، کتابوں اور تصویروں میں بار بار نظر آتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آزادی کا تصور وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہوتا۔ یہ مجسمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزادی کی قدر کرنی چاہیے، انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور انسان کو انسان سمجھنا چاہیے۔